السلام علیکم ناظرین، فن ٹاک چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم پشتو گانے کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ وہ گانا ہے جو سپر ہٹ اپنے دور میں بھی تھا اور اس کا نیا ورژن بنایا گیا ہے، وہ بھی سپر ہٹ ہی ہے، کیونکہ اوریجنل آواز تو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن ساحر علی بگا نے اپنی آواز میں اسے گا کر 4 چاند لگا دیے ہیں، یعنی اور خوبصورت بنا دیا اس کو۔ نئے میوزک کے ساتھ اور رنگا رنگ ویڈیو، بہت سریلا گانا ہے، اور ماڈرن میوزک کے ساتھ اس کو بنا کر انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ فیمیل سنگر وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے لیلا خان۔ جی، ان کی بھی بہت خوبصورت آواز ہے، تو یہ 2 گانا ہے، یعنی میل اور فیمیل ورژن ایک ساتھ، ساحر علی بگا اور لیلا خان کی آواز میں۔ گانے کا نام ہے نرے نرے باران وریگی۔ جی، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اچھا، نرے نرے یعنی ہلکی ہلکی، باران بارش، اور برس رہی ہے اس کو وریگی۔ ٹھیک ہے۔ اب ناظرین، کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم آپ کو پورا گانا تو نہیں سنا سکتے، لیکن آپ کو وہ کلپس ضرور سنائیں گے جن کا ترجمہ مطلوب ہے یا جو ضروری ترجمہ ہے سمجھنے والا۔ تو ہر مصرے کا ہم آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کریں گے۔ جی، تو ناظرین چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ، اور پہلا مصرع سنتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کریں گے۔ جی، تو کیا بولا انہوں نے؟ نرے باراند زر جنان دیدن تزما۔ اچھا، اب اس سے پہلے بولا ہے نرے، تو نرے کا کیا مطلب ہے؟ ہلکی ہلکی۔ پھر انہوں نے بولا باران، بارش، بارش، اور یا دے کہ ہے، ہو رہی ہے۔ ہاں، تو نرے باران دے کہ ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ز جنان، مطلب میں، جنان دیدن تا، میں جنان کے دیدن کو، دیدار کو، زما جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین مطلب ہوا نرے باران دے کہ ہلکی بارش ہو رہی ہے، ز میں جنان دیدن تا کہ جنان کے دیدار کے لیے، زما جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں۔ جی، یہ کیا کہا انہوں نے؟ زما جانان سرا کڑی دیلو بنا۔ تو زما جانانا، زما تو گیا میرا، ٹھیک ہے، بالکل۔ جنانا مطلب محبوب۔ اس کے بعد بولا سر کا کیا مطلب ہوا؟ سر کے ساتھ کھیلا ہوں، نہیں، ساتھ کھیلے ہیں۔ کڑی دے نہیں، یہ کہ جنان نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے؟ کڑی دیلو بنا۔ ہاں، کڑی دل بنا کہ ایک قسم کا کھیل کھیلا ہے، کیونکہ وہ محبت عشق کر بیٹھا ہے۔ تو سر کڑی دی کہ کیسا کھیلا، کیسا سر کڑی دی کہ کر دیا ہے، کیا کر دیا؟ اب لبونا کا کیا مطلب ہے؟ کھیلیں، کھیلنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ زما جانانا کہ میرے محبوب نے سر کڑی دی کیسا کھیل کھیلا، اور لبونا کھیل، تو میرے جنان نے یہ کیسا کھیل کھیلا۔ کڑی دیلو بنا کا مطلب یہ ہے کہ کیسا کھیل کھیلا میرے ساتھ، یعنی عشق شروع ہو گیا، ایک عشق کی آپ کھیل میں کود گئے ہیں۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا کھیل ہے، کیسا کھیل شروع ہو گیا، یا کس طرح کا یہ کھیل ہے، کہ آپ کو پتا ہے کہ شاعر عموماً یہ کہتے ہیں کہ عاشق کو نہ سکون ہے نہ آرام ہے، تو اس طرح سے یہ ایک نئی چیز جو کریٹ ہو گئی ہے، ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، تو یہ یہاں پہ شاعر محبت سے ہی اس کو اظہار کر رہا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ جنانا جنانا یعنی محبوب، ٹھیک ہے، جنانا ہے نا، محبوب کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اب شاعر اس کو مکمل، اس کا قافیہ اور ردیف جو ہوتے ہیں شعر و شاعری میں، اس کو مکمل کر رہا ہے، تو وہ جنانا ریپیٹ کیا۔ اچھا، چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں۔ جی، یہ کیا بولا انہوں نے؟ جنانا لاسرا کا دوڑا سرا زونا،
جی تو جنانا کا مطلب تو جنانا ہی ہے، یعنی محبوب ہی ہے. تو لس رکا ہاتھ پکڑاؤ. اچھا پشتو میں ہاتھ کو لس بولتے ہیں. رکا پکڑا دو. کیچے تک کوئی کیچے دوڑا کے دونوں ایک ساتھ چلے. دوڑا چل ایک ساتھ. اور سارا ساتھ. اور زونا جائیں گے. تو مطلب یہ ہوا جنان لس رکا دوڑا ورتا زونا. جنان ہاتھ دو کہ دوڑا سرا زونا کے ساتھ مل کے چلیں. ہاں یعنی پہاڑ کے اوپر بارش ہو رہی ہے، سلپری ہے، اور سلپری ہے کہ پھسل نہ جائیں، ہاتھ پکڑا کہ دونوں اکٹھے نظارہ دیکھنے جائیں. صحیح. تو جنان کا اس کو اتنا خیال ہے ہاں کہ کہہ رہا ہاتھ پکڑا دو پھسلے نہیں، اکٹھے پہاڑ کے اوپر. نہیں وہ شاید تو وہ پھسلنے کا دھیان تھوڑی رکھے گا، وہ تو کہے گا ہاتھ میں ہاتھ دو مزے سے چلتے ہیں. لیکن نہیں، یہ پہاڑ اوپر ہوتا ہے، احتیاط آپ نے کرا دی ان کو کہ سلپری ہوتا ہے، تو اسے کیا ہاتھ پکڑا ہو اکٹھے چلیں. ٹھیک ہے. لیکن شاعر کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پکڑو اور اکٹھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا یہاں پہ پھر انہوں نے بولا جنانا یعنی وہی محبوب ریپیٹ کیا. جی اگلا جملہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ بھی ریپیٹ کیا ہے. جنانا لاس رکا کے چے دوڑا سرازونا کے جنان ہاتھ دو اکٹھے چلتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں. اچھا اگلا جملہ سنتے ہیں. جی کیا بولا انہوں نے؟ بران وریگی دا جنان دیدنتا زما ونارے. جی ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ بران کا مطلب ہے بارش، وریگی کا مطلب ہے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دا جنان دیدنتا جنان کے دیدار کو تازما میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں. اور ونہ رے ویسی شاعری کے لیے ونہ رے بسو کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو باران وریگی بارش ہو رہی ہے. باران بارش وریگی ہو رہی ہے. دے جنان دیدنتا کہ جنان کے دیدار کے لیے، تا کے لیے، زما جانے کو کہتے ہیں تو جا رہا ہوں. ونہ رے ایک خوشی کا نعرہ لگا دیا ہے شاعر نے ایک اور ردیف کے طور پہ ونہ رے. تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور جنان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، یعنی خوبصورت ماحول ہے. شاعر نے اس کو کیچ کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت نظارہ پیارا لگتا ہے، اور اس پیارے نظارے میں آپ محبوب کو ملنے کے لیے جا رہے ہو، دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، تو کتنا ہی مزہ آتا ہے، کتنا ہی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے تو چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. جنان دیدنتا زما ونارے لونگینا ونارے. ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا؟ جنان دیدنتا زما، یہ تو پتہ چل گیا کہ جنان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. اب ونارے کا وہی ہے نا، نعرہ یہ ایک خوشی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. اور لونگینا ونارے، لونگینا کا مطلب پیارا، دیوانہ، پیارا، جو بھی آپ. اچھا اور ویسے تو کہتے ہیں لونا چل رہا، پتہ نہیں پشتو میں اب لونگی نا پیارے کہتے ہیں. اچھا لونا پیارا، آپ نے پیارا کہہ دیا اس کو. چلو جو بھی ہے، پاگل ہے پر لونگینا ہے بھائی، جو بھی ہے محبوب ہے. پیار میں اچھا ہاں تو دیوانہ ہے. اچھا تو ونہ رے کہ خوشی کا اظہار کیا. جنان دیدن تزما ونہ رے لونگینا ونہ رے. ٹھیک ہے چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی کیا بولا انہوں نے؟ وینا ورتا سترگے تو روما. جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ میں اچھا میں بڑے پیار سے آنکھوں میں اس کے لیے کاجل لگا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ورتا کا مطلب ہے اس کے لیے، سترگے کا مطلب ہو گیا آنکھیں، تورا کا مطلب ہے کالی کر رہی، کاجل لگا رہی، کالا کاجل، اور وما کے
कर रहा हूँ, अपनी आंखों में काजल लगा रहा हूँ, तो रवमा। तो रवमा। अब ये यहाँ पर जो महबूब है, जो वो कह रहा है कि वो भी अपने आशिक को मिलने के लिए तैयारी कर रहा है एक तरह से, तो वो खूबसूरत बनाने के लिए अपने आंखों में काजल लगा रहा है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला? नारे लवंगीना, विनारे। तो नारे मतलब हल्की हल्की, वही जैसे नारे हल्के को कहते हैं। लवंगीना हमें पता है थोड़ा सा दीवानापन है, विनारे खुशी का इज़हार भी है साथ। तो नारे प्यार थोड़ा पागल है, कुछ शायर इस तरह का मतलब इसे निकाल रहा है। ठीक है, चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला इन्होंने? वमा नारे, वमा नारे, यानी अब वही है, वमा लगा रहा हूँ और नारे थोड़ा सा। ठीक हो गया कि वो थोड़ा सा वो काजल लगा रही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं वमा नारे, छोटा थोड़ा। वमा नारे, हाँ कि थोड़ा जल हल्का 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 हल्का। चलो अगला जुमला सुनते हैं। नारे लवंगीना, विनारे। नारे लवंगीना, विनारे। अच्छा, ये रिपीट किया है जो जिसका मफहूम समझा था कि प्यार थोड़ा दीवाना है, पागल है। ठीक है, चले अगला जुमला। नरे नरे बरानवरी की। जी ये तो हमें पता ही है। नरे नरे हल्की हल्की बारिश बरस रही है, हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला इन्होंने? पमादे नराजे जमा वजुना। जी तो पमादे नाराजे, इसका क्या मतलब हुआ? मैं राजी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये है पमादे, यानी मैं नाराजी के खुश नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ। जमा वजुना, जमा कि मैं खुश और राजी नहीं हूँ, यानी आई वॉन्ट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँगा। अब शायर क्या कहना चाह रहा है अगले जुमले में मजीद क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला? जनाना लसरा का चे द्वाड़ा सरा जुना। अच्छा ये रिपीट ही किया है। हाँ, जनान हाथ पकड़ाओ के दोनों इकट्ठे जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला? जनाना लसरा का चे द्वाड़ा सरा जुना। अच्छा ये रिपीट ही किया है। हाँ, जनान हाथ पकड़ाओ के दोनों इकट्ठे जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। स्तरगे में तोरे करे दे, स्तरगे में तोरे कड़ी लैला, आंखें मैंने जी काजल लगाया, काली की है, काजल लगाया यानी मतलब। ठीक है, तोरे काली, तोरे काली। हाँ, ठीक है। तो करे दे लैला, कड़े दी लैला। स्तरगे में तोरे कड़े दी लैला, आंख मैंने काले किए हैं लैला। लैला, ठीक है। हाँ। तो स्तरगे जिनसे वही हो गया, आंखें मैंने में तोरे के आंखों में काला करे दे किए हैं। हाँ, काजल लगाया, काजल लगाया। तो मफहूम ये हो गया कि आंखों में काजल लगाया और शायर ने ऐसे ही लैला जोड़ दिया, तो महबूब के लिए काजल लगाया। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला इन्होंने? साद पारा वल्ला, तुम्हारे लिए वल्ला। तुम्हारे लिए वल्ला। हाँ, तुम्हारे खुशी लिए से नारा लगाया ठीक वल्ला। स्ता यानी तुम्हारे लिए। हाँ। दा पारा के किया है, आपके लिए काजल लगाया। स्ता दा पारा तेरे लिए। ठीक है, चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला? लबांगीना विनारे। ठीक है, ये वही हो गया जो रिपीट किया। हाँ। कि प्यार दीवाना होता है, जो अभी हमने आपको बताया था। चलिए अगला जुमला सुनते हैं। जी क्या बोला इन्होंने? के बादलूना खुल बरीना। जी तो दा मौसम के बादलूना के दाम दाम तो समझ आ गया। दा मौसम के, इस मौसम
کہ بادلونا، بادل بھی سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ جب بادل ہوں تو انہیں بادلونا کہتے ہیں پشتو میں، جمع بنا دیتے ہیں، لونا لونا لگا دیتے ہیں، جیسے بوتل ہے تو بوتلونا بنا دیا اور ایسے ہی بشمار، گل ہے تو گلونا، اچھا جمع بنا دیتے ہیں، تو بادل کو بادلونا، اور بولنے میں انہوں نے بے بولا، بے دلونا بولا، لیکن اصل میں بادلونا ہی ہے اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں۔ خل کا مطلب خل خوبصورت، برینا برینا برس رہے ہیں، برس رہے، ورینا برس رہے ہیں، اچھا ورینا ٹھیک ہے، ورینا یعنی برس رہے ہیں، ورینا برس رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنا خوبصورت موسم ہے، اور بادل بھی ہیں اور ورینا برس رہے ہیں۔ تو شاعر نے ماحول کو نا ایک طرح سے اسکیچ کیا ہے، ماحول کو جیسے پینٹ کیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل بھی ہیں اور وہ برس بھی رہے ہیں، تو اچھی شاعری ہے۔ اگلا جملہ سنتے ہیں کہ اس موسم میں کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے، واہ، بادل بھی ہیں، بارش بھی ہے، اندازہ لگائیں، سوچ کے اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بادل، بارش، برسنا۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں جی۔ لونگینا ونارے، ریپیٹ کیا انہوں نے، تو یہ وہی مطلب ہے کہ جیسے پیار دیوانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ ہوتا ہے۔ جی اگلا جملہ سنتے ہیں جی، کیا بولا انہوں نے؟ خدا دے راہ والا دیدنتا پنخرونو، اللہ لے آئے تجھے نخرے کے ساتھ دیدن کے لیے۔ اچھا اچھا، تو خدائے یعنی اللہ تعالیٰ، خدا لے آئے تجھے، دیر راولا، ہاں، اللہ تجھے لے آئے، دیدنتا تیرے دیدار ملنے کے لیے، دیدار کے لیے، پر نخرو بڑے نخرے کے ساتھ، لیلا کا نخرہ بھی بہت زیادہ۔ ہاں، تو مفہوم یہ ہے شاعر کا کہ خدا کرے کہ تمہارا دیدار ہو جائے، اصل میں چاہے نخرے کے ساتھ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو مزیدار شاعری ہے۔ چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں رو رو کے دا قدم، رو رو کے دا قدم، ایستا ایستا قدم پاؤں کو رکھنا، قدموں کو رکھنا، ٹھیک ہے، کہیں شاید تو کنڈے شنڈے ہوں گے، کانچ شانچ ہوئی چوب نہ جائے، نہیں ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا محبوب نازک ہوتا ہے، تو جی وہ کیا پاؤں سے زمین پہ مت اتاریے گا، جو بھی ہے اس کا مطلب، جی، تو وہ محبوب کی حفاظت کے لیے کہ آہستہ آہستہ سے وہ قدم رکھے، آہستہ آہستہ چلے، تو رو رو کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، دے قدم کہ قدم رکھو، ٹھیک ہے، تو شاعر نے بس دیکھ بھال کے، یعنی کہیں موچ نہ آ جائے، اتنا ہی رکھتے ہیں، کہیں موچ نہ آ جائے، دیکھ دیکھ کے قدم رکھنا بھائی، صحیح ہے۔ چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں خدا دے راہ والا پدیدنتا نخرو، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لے آئے دیدن کے لیے، جی یہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہ وہی کہ نخرے کے ساتھ، بھائی نخرہ ہوگا، اب اللہ ہی جانے کیا ہوگا، نخرہ ہی ہوگا، جی، اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ریپیٹ کیا کہ رو دے قدم رو رو، رو رو دے قدم رو رو، یعنی آہستہ آہستہ قدم رکھو زمین پر، ٹھیک ہے۔ یہ تو پتہ ہی ہمیں کہ یا قربان، ایسے ہی ایک وہ پشتو گانوں میں نعرہ لگا دیتے ہیں کہ میں قربان جاؤں، کہ میں اچھا ہے، یعنی میں اتنا اچھا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بولا یا قربان یا قربان، کہ وہی کہ او میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، تو شاعری کا مفہوم کچھ ایسے ہے۔ جی اگلا جملہ باران چکلا راوریگی، جب بارش برستی ہے، ٹھیک ہے، باران بارش، جکلا جب، راوریگی برستی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وطن تو نہیں ہے، کلا اس کو بھی کہتے ہیں اپنے گاؤں ولیج جو بھی ہے، اور اس کو کلا کو کیا مطلب ہے کہ جب، اچھا اچھا، جیسے انگلش میں کئی طرح، ایک لفظ کے کئی طرح وہ مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بارش جب ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں جی، یہ ریپیٹ کیا انہوں نے
کہ باران چکلا را واریگی جب بارش برستی ہے. ٹھیک ہے چلیے اگلا جملہ. جی کیا بولا انہوں نے؟ ماتا تا مجھے اور تمہیں، ماتا اور تا مجھے اور تمہیں، نہیں پہنچتے ناراضی کی نہیں پہنچتے، ممکنہ پذینا پسینہ ممکن ہے کہ جا رہے ہوں. جا رہے ہوں. اچھا اچھا. ماتا تا نہ رسی گی یعنی میری تمہاری تک پہنچ نہیں ہے ہاں. لیکن ممکن ہے کہ چل رہا ہو یعنی ہاں. جا رہے ہوں. اور بادلوں کا بتایا ہے باتوں کا بتایا یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے شاعری ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ شاعری جوڑی ہے جنانا جنانا کہ محبوب اور محبوب. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جی کیا بولا؟ یعنی ریپیٹ کے جنانا لاسرا کا چے دوڑا ورتا زنا جنان ہاتھ دو اکٹھے کہ چلو. دونوں اکٹھے چلیں. صحیح. چلیے اگلا جملہ. یعنی ریپیٹ کے جنانا لاسرا کا چے دوڑا ورتا زنا جنان ہاتھ دو اکٹھے چلو. کہ دونوں اکٹھے چلیں. صحیح. چلیے اگلا جملہ. دے بران پشپے بران ہے رات کو کہتے ہیں شپے کہ رات کو بارش ہے. ماتا نرا سے کہ تو نہیں آ رہا نہیں آ رہا. اچھا تو یہ مطلب ہو گیا دے بران کہ تو پہنچ نہیں رہا پہ کہ دے بران بارش ہو رہی ہے پش پہ رات میں. ماں ینا تا نرش کہ تو میرے پاس نہیں بارش ہو رہی ہے لیکن تو میرے دیدار کو نہیں پہنچ سکتا. نہیں. اچھا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. راشے کا مطلب آنا. آنا. ٹھیک ہے. نہ راشے نہیں آ رہا نہیں آ رہے اور تا تو ٹھیک ہو گیا کہ بارش ہو رہی ہے رات لیکن تو نہیں پہنچ رہا. ہاں بارش ہو رہی ہے لیکن تو نہیں پہنچ. بارش کی رات میں میرے پیارے تو نہیں آ رہا نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ گلا کر رہا ہے شاعر اصل میں. جی اگلا جملہ سنتے ہیں. خا خوبونا میں دیر لیدلی دی. جی کیا مطلب ہوا؟ خا خوبونا بہت اچھے خواب. خبر دیر دا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. دے خا خبونا اچھے خا اچھے خوابونا خواب دے میں دیر لی کہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ. دے میں دیر لیدلی دینا میں نے بہت لی دینا دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے خواب بہت دیکھے ہیں یعنی کامیابی. تو ڈیر کا مطلب زیادہ لی دلی کہ بہت زیادہ لی دلی دینا دیکھیں کامیابی والے خواب ٹھیک ہے. دیکھے. اچھے خواب میں نے بہت دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. شاعر یہاں پہ بہت پازیٹیو ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ امید کا دامن ہے اس کے پاس. اور اس کے بعد پھر جی یہ تو ریپیٹ کیا لمگینا وینا رے کہ پیار دیوانہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. جی پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے. جی لمنگینا وینا رے پیار دیوانہ ہوتا ہے. اس پہ ناظرین یہ گانا ہو جاتا ہے یہاں پہ ختم. اور اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کی پشتو ہوتی ہے تو ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ صحیح آپ کو بتائیں لیکن پھر بھی اپنے اپنے علاقے کے لفظ ہوتے ہیں پشتو ہوتی ہے. جی بعضوں کو سمجھ آتی بعضوں کو نہیں آتی تو تھوڑا سا لفظ علاقے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو شاعر کا مفہوم ہے اصل میں مقصد تو وہ سمجھانا تھا اور پلس جو پشتو جو لوگ پشتو بولتے ہیں ان کو تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہوگی. بالکل. جو یعنی نہیں بھی بولتے تو ان کے لیے بھی یہ تھوڑی آسانی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی سمجھے. امید ہے آپ کو یہ کوشش ہماری اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی. تو کام تھا کہ کنورٹ کر کے آپ تک ترجمہ اس کا پہنچائیں کیونکہ اچھا گانا ہے مشہور گانا ہے تو یہ بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے سن رہے ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا جو ترجمہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. ہماری طرف سے خدا حافظ. رب رکھا.